اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا عز و جل کے لیے ہیں جو ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہیں تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ اپنا ایک ایسا نمائندہ خلیفہ بھیجے زمین پر جو حکومت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کے اندر ایسی قدرت رکھی ہے کہ زمین پر خدا کی نمائندگی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو چنا۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق 70 مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اور 8 بار یا بنی آدمہ کے عنوان سے تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے باپ اور اپنے نمائندے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے قبل اس انتہائی اہم موضوع کی خبر جب فرشتوں کو دی تو فرشتوں نے ظاہری طور پر تو اعتراض کیا اور عرض کیا، پروردگار، کیا تو کسی ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتا اور خون ریزی کرتا ہے؟ ہم ہیں، تیری تسبیح بجا لاتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، لہٰذا یہ مقام گناہگار انسان کو کیوں دے دیا؟ حالانکہ ہم معصوم موجود ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا، جو حقائق میرے علم میں ہیں تمہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق، اسرار اور تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام کو پہچان لیا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے وہ تمام اسرار، حقائق فرشتوں کے سامنے رکھے اور ان سے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ نمائندہ خلیفہ خدا بننے کے لائق ہو تو پھر یہ جو نام میں نے بتائے ہیں کہ ان کے بارے میں بتاؤ، تو بتاؤ اور زمین پر خلیفہ خدا بننے کی طاقت کو ثابت کرو۔ اس وقت فرشتوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ لیاقت، عبادت صرف تسبیح و تقدس سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے علم اور آگاہی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا انہوں نے عذر خواہی کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا تو پاک و منزہ ہے، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ بس اس طرح جب فرشتوں کو اپنے اوپر حضرت آدم کی برتری و بزرگی کا علم ہوا اور اپنے سوال کا جواب انہوں نے سنا تو معذرت خواہی کی اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آدم نامی انسان کو پیدا کرے جو ان کی طاقت، ان کی کبریائی کا نمونہ اور تمام موجودات میں سے ممتاز حیثیت کا مالک ہے، اور ان کے وجود کو بنایا ہی اس انداز سے گیا کہ خلیفہ خدا بننے کے لائق ہے۔ اب جب اللہ نے حضرت آدم کو چن لیا، حضرت آدم کی تخلیق شروع ہوئی اور اشرف المخلوقات کے انوار کا دیدار کرایا۔ حضرت آدم کی تخلیق کس طرح سے ہوئی اور وہ کون سے نور تھے، وہ کون سے نام تھے جن کے بارے میں اللہ نے حضرت آدم کو بتایا۔ حضرت آدم جسم اور روح سے مزین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کا جسم خلق کیا، پھر اس میں روح پھونکی اور ایک کامل انسان کی صورت میں زندہ کیا۔ خلقت انسان کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات، تعبیرات سے یہ خوبی استفادہ ہوتا ہے کہ انسان آغاز میں خاک تھا، پھر اس میں پانی ملا کر اسے گارے کی صورت میں تبدیل کیا، پھر جب گارے کی صورت میں تبدیل کیا پھر اس میں پانی ملا کر اس کو گارا بنایا، اس کے بعد وہ خاک بدبودار گاڑے میں تبدیل ہو گئی، پھر اس میں چکناہٹ پیدا کی، اور پھر وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کے مانند بن گئی۔ اور ان سب کا ذکر مختلف قرآن پاک میں مختلف سورہ میں کیا گیا ہے، اور ان سب کا ذکر کہ کس طرح سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی۔ ان تمام مراحل کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے یہ واضح نہیں ہے، لیکن کتاب ادریس میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ایک دن
اب حضرت ادریس علیہ السلام اپنے اصحاب سے متوجہ ہو کر فرما رہے ہیں کہ ایک دن حضرت آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ بعض نے کہا اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست شفقت سے خلق کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی، تو وہ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کے بعد کہ اس کے حکم پر فرشتوں نے عظمت آدم کا احترام کرتے ہوئے انہیں سجدہ بھی کیا، تو اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں کا استاد اور زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا اور لوگوں پر ان کی اطاعت واجب قرار دی۔ تو یہ حضرت آدم سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اب ان میں سے بعض نے کہا نہیں، بلکہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق تو فرشتے ہیں، جو کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اطاعت خدا میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ محترمہ نے تو ترک اولیٰ کی وجہ سے بہشت سے نکالے گئے۔ اگرچہ بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت فرمائی، انہیں ان کی بائیمان اولاد سے بہشت کا وعدہ بھی فرمایا، لیکن بہترین مخلوق تو خدا کے ہاں فرشتے ہیں۔ اب جو ایک تیسرا گروہ تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی بہترین مخلوق حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو بارگاہ خدا میں امین وحی ہیں۔ بعض نے کچھ اور کہا، یوں بات طویل ہوتی گئی، بات لمبی ہوتی گئی۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے آئے اور بحث و گفتگو سے مطلب سننے کے بعد جب حضرت آدم اس مقام پر تشریف لے آئے، انہوں نے وہ گفتگو سنی، تو ان کے بعد یوں فرمایا، اے میرے بچوں۔ اب حضرت آدم ان گروہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے میرے بچوں، جو کچھ تم لوگ سوچ رہے ہو یہ سب غلط ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا اور اپنی روح مجھ میں پھونکی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جوں ہی میں نے عرش خدا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، میں نے اچانک انتہائی چمکنے والے درخشاں 5 نور دیکھے۔ ان میں سے ایک نور کی جو وہ نور تھے ان کی روشنی میں میں غرق ہو گیا اور خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پیدا کرنے والے، یہ جو نور ہیں یہ کون ہیں؟ اور وہ 5 نور تھے۔ خداوند قدوس نے فرمایا کہ یہ جو 5 نور اشرف المخلوقات اور میری رحمت کے دروازے ہیں، یہ جو نور ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، جن کی روشنی میں غرق ہو گئے ہو، یہ 5 نور اشرف المخلوقات اور میری رحمت کے دروازے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں آسمان، زمین، بہشت، دوزخ، سورج اور چاند کو ہرگز پیدا نہ کرتا۔ تو اب حضرت آدم فرما رہے ہیں، میں نے پھر پوچھا، پروردگار ان کے اسماء کیا ہیں، ان کے کیا نام ہیں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرش کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب میں نے عرش کی جانب دیکھا تو وہاں پر میں نے ان کے نام لکھے ہوئے دیکھے۔ اب وہ نام کیا تھے؟ وہ نام تھے بار خلیطہ، ایلیا، تیتا، شبر، شبیر، یعنی کہ بار خلیطہ محمد، ایلیا علی، تیتا فاطمہ، شبر حسن اور شبیر حسین علیہ السلام، اور یہ سریانی زبان میں ترجمہ ہے۔ اس بنا پر سب سے افضل ترین مخلوق پنجتن پاک ہیں۔